بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، الاربعون النوویہ کے مبارک سلسلے کا یہ 36واں درس ہے، جس میں ہم اس مجموعے کی 33ویں حدیث کو پڑھنے، سمجھنے اور یاد کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیں سب سے پہلے حدیث پاک کے الفاظ اور ترجمے پر نظر ڈال لیتے ہیں۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال اموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من انكر حدیث حسن رواه البیہقی وغیرہ ہکذا وبعضه في الصحیحین۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر لوگوں کو ان کے دعووں کی بنیاد پر دے دیا جائے تو بہت سے افراد لوگوں کے مالوں اور خونوں پر دعویٰ دائر کر دیں گے، لیکن دعویٰ کرنے والے پر بینہ اور دلیل پیش کرنا ہے اور انکار کرنے والے پر قسم ہے۔ یہ حدیث حسن ہے، اسے امام بیہقی اور ان کے علاوہ نے اسی طرح روایت کیا ہے اور اس کا کچھ حصہ صحیحین میں ہے۔ دنیا حدیث میں یہ حدیث پاک بھی بڑی عظیم، محتم بالشان اور زندگی کے مختلف شعبوں کے دسیوں مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک بہترین قاعدے اور اصول کی حیثیت رکھتی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک تعلیمات صرف نماز، روزے، عبادات اور مسجد تک محدود نہیں ہے، بلکہ زندگی کے تمام شعبوں میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات ہمیں ہدایات فراہم کرتی ہیں، اس لیے کہ اسلام پوری زندگی گزارنے کا ایک مکمل سسٹم اور مکمل نظام حیات ہے۔ اسلام کو مسجد تک، گھریلو زندگی تک، عبادات تک محدود رکھنا یہ کم فہمی ہے، اسلام سے ناواقفیت اور جاہل ہونے کی دلیل ہے۔ آج دنیا میں لوگ شور مچاتے ہیں کہ ہمیں معتدل اسلام سے کوئی ڈر نہیں، سیاسی اسلام دہشت گردی پھیلاتا ہے۔ تو اسلام میں سیاست کوئی الگ چیز نہیں ہے، معتدل اسلام اور سیاسی اسلام ہمارے ہاں یہ کوئی تقسیم نہیں ہے۔ اسلام سارے کا سارا معتدل ہے، خواہ اس میں سیاست کا شعبہ ہو یا عبادات اور اخلاقیات کا شعبہ ہو، زندگی کے سارے شعبوں میں اسلامی تعلیمات بالکل معتدل ہیں۔ اسلام کے پھیلتے ہوئے اثر و رسوخ اور اسلام میں داخل ہونے والے نو مسلموں کی تعداد کو دیکھ کر بوکھلائے ہوئے دنیا کے ظالم اور جابر اسلام پر شکنجہ کسنے کے لیے اس کو مختلف نام دیتے ہیں کہ سیاسی اسلام، معتدل اسلام، فلاں اسلام۔ تو اسلام ایک ہی ہے، اسی میں سیاست بھی ہے، اس میں قضا اور عدالت بھی ہے، اس میں عبادات و اخلاقیات بھی ہیں، اس میں معاشیات بھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک جو ہمارے سامنے ہے، اس کا تعلق عدالت سے، فیصلوں سے، جوڈیشل سسٹم سے ہے۔ اس لیے ہمیں ہر اعتبار سے زندگی کے ہر شعبے میں اسلام سے تعلیمات لینا چاہیے۔ جو بھی سسٹم ہے دنیا کا، جو عدالتیں دنیا کی کام کر رہی ہیں، ان کو پر بھی نظر ڈالنی چاہیے، اور اسلام کے سنہری دور میں عدالتوں کا، قضاء کا نظام کیسے چلا ہے، جوڈیشل سسٹم کیا تھا،
اس کو بھی دیکھنا چاہیے۔ بہرحال حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے امام نووی رحمہ اللہ نے یہ حدیث پاک نقل کی ہے، اور اس کے الفاظ اور تخریج امام بیہقی رحمہ اللہ نے فرمائی ہے۔ صحیحین میں یہ حدیث ان الفاظ میں موجود نہیں ہے، البتہ اس کے کچھ الفاظ کچھ اجزاء صحیحین میں بھی موجود ہے۔ ایک مرتبہ دو عورتوں کا باہم جھگڑا ہوا، ایک نے دوسری پر آ کر الزام عائد کیا کہ اس نے میرے ہاتھ میں سوئی چبو دی ہے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ تیرے پاس کیا دلیل ہے، کیا ثبوت ہے کہ اس نے تیرے ہاتھ میں سوئی چبوئی ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا البینۃ علی المدعی، دعویٰ کرنے والے کے ذمے دلیل پیش کرنا ہے، بینہ ہے، تو وہ بینہ پیش نہیں کر پائی، تو گویا کہ اس کا وہ الزام تھا بے بنیاد تھا، اس لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے جس پر الزام لگایا گیا تھا اس کو بے گناہ ثابت کیا۔ اسی طرح شروع کا حصہ بھی صحیحین میں پایا جاتا ہے۔ یہ حدیث پاک جھگڑوں کے فیصلے کرنے، لوگوں کے مابین صلح و صفائی کرنے اور ان کے تنازعات اور خصومات کو حل کرنے میں ایک عظیم قاعدے اور اصول کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس سے عدلیہ کے تمام لوگ، جج، قاضی اور وکلاء فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اسی طرح ہر وہ شخص اس حدیث پاک سے استفادہ کر سکتا ہے جو لوگوں کے مابین صلح کرانے والا ہو، ثالثی کا کردار ادا کرنے والا ہو۔ اسی طرح گھروں میں ہونے والے چھوٹے بڑے جھگڑے، تنازعات، ان تمام میں بھی یہ حدیث پاک ہمیں بہترین رہنمائی اور ہدایات فراہم کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے پہلے ٹکڑے میں ارشاد فرمایا لو یعطى الناس بدعواہم، اگر لوگوں کو ان کے دعووں کی بنیاد پر دے دیا جائے۔ کیا دے دیا جائے؟ یعنی جو شخص جس چیز کا دعویٰ کرے، دوسرے کے خلاف اپیل دائر کرے کہ اس نے میرا مال چھین لیا ہے، اس نے میری زمین دبا لی ہے، فلاں نے مجھے یہ نقصان پہنچایا ہے، تو کوئی بھی دعویٰ کرے، اگر صرف اس کے دعوے کی بنیاد پر اسے وہ چیز دے دی جائے، اس کے حق میں فیصلہ کر لیا جائے، تو بہت سارے لوگ اٹھ کر آ جائیں گے جو لوگوں کے مالوں اور لوگوں کے خونوں کے دعوے دار ہوں گے۔ لہذا ایسا نہیں کیا جائے گا، بلکہ دلیل اور برہان، بینہ اور ثبوت کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے گا۔ حدیث پاک میں لفظ آیا ہے المدعی، اسی طرح البینہ اور الیمین۔ تو سب سے پہلے آپ ان الفاظ کو سمجھ لیں کہ مدعی کسے کہتے ہیں، بینہ اور یمین کیا ہے۔ تو علماء لکھتے ہیں المدعی هو المبتدئ بالدعوى المطالب بها، مدعی وہ ہے جو پہلے دعویٰ دائر کرے اور اس قضیے کا مطالبہ کرے۔ والمدعى علیہ هو المطالب بالدعوى المنازع فيها، اور مدعا علیہ وہ ہے جس کے خلاف دعویٰ دائر کیا جائے، جس سے کسی جھگڑے میں تنازع کیا جائے۔ بینہ اسم لکل ما یبین بہ الحق، ہر اس چیز کا نام ہے جس سے حق واضح ہو جائے۔ کوئی بھی معتبر گواہی اور شہادت جس سے حق واضح ہو جائے اور معاملے کا پتہ چل جائے، اصل مجرم اور گناہ گار کون ہے، ظلم و تعدی کرنے والا کون ہے، اور یہ کس کا حق ہے، یہ ساری چیزیں جس سے واضح ہو جائے، اس کو بینہ، دلیل، ثبوت اور پروف کہا جاتا ہے۔ یمین حلف اور قسم کو کہا جاتا ہے۔
اب یمین حلف اور قسم کو کیوں کہتے ہیں؟ تو علماء لکھتے ہیں لأن العرب كانت تبسط يدها اليمنى عند القسم، عرب قسم کھاتے وقت دایاں ہاتھ پھیلاتے تھے، اس لیے قسم کو یمین سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو اب آئیں حدیث پاک کی طرف۔ پہلے جملے میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر لوگوں کو ان کے دعووں کی بنیاد پر دے دیا جائے لدعا رجال، تو بہت سارے لوگ، بہت سے افراد لوگوں کے مالوں اور لوگوں کے خونوں پر دعوے دائر کر دیں گے، اس لیے کہ لوگوں میں خدا خوفی، مروت، اخلاق، ان چیزوں کی کمی ہے۔ لوگ مال کی حرص میں آ کر، حسد میں آ کر، کسی سے جلن کی بنا پر، کسی کا مال زیادہ دیکھ کر اس کو ناحق طریقے سے حاصل کرنے کے لیے آ کر دعویٰ دائر کر دیں گے۔ کوئی کسی کے مال کا دعویٰ دائر کرے گا کہ اس نے میرا مال ہڑپ کر لیا ہے، میرا مال دبا لیا ہے، اور کوئی کسی پر خون کا دعویٰ دائر کرے گا کہ اس نے فلاں قتل کر دیا ہے، مرڈر کر دیا ہے، میرے فلاں رشتہ دار کو مار دیا ہے۔ کوئی مقتول ملا تو کسی کے اوپر آ کر دعویٰ دائر کر دیا اس سے دشمنی نکالنے کے لیے کہ اس نے فلاں شخص کو قتل کیا ہے۔ تو مختلف بہانوں سے، مختلف حیلوں سے لوگ آ کر دعویٰ دائر کریں گے۔ لہذا اب جس قاضی کے پاس، جس ثالث اور فیصل کے پاس قضیہ آئے، معاملہ آئے، تو اس کو اس سے جلدی سے متاثر ہو کر کوئی فیصلہ نہیں کرنا ہے، بلکہ فیصلے کی بنیاد یہ ہونی چاہیے البینۃ علی المدعی۔ جو شخص آ کر دعویٰ دائر کر رہا ہے اس سے بینہ کا مطالبہ کیا جائے۔ اگر دعویٰ دائر کرنے والا شخص اپنا دعویٰ دو معتبر گواہوں کے ذریعے ثابت کر دے، بینہ لے آئے، شریعت نے شہادت کی جو شرطیں لگا رکھی ہے، شہادت کا جو پورا سسٹم ہے، گواہی کا جو پورا نظام ہے، اس کے مطابق وہ گواہی پیش کر دے تو اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا، اس کی بات تسلیم کر لی جائے گی۔ لیکن اگر مدعی گواہ پیش کرنے سے انکار کر دے تو اب مدعا علیہ سے قسم لی جائے گی۔ اگر مدعا علیہ قسم کھا لیتا ہے تو پھر مدعی کا یہ دعویٰ اس پر فقط ایک الزام ہوگا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی، اور مدعا علیہ سے اس جرم کا، اس الزام کا کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ تو ہمیشہ تمام معاملات میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ قاعدہ بیان کر دیا کہ دلیل اور ثبوت کی بنیاد پر، گواہوں کی بنیاد پر کسی بھی معاملے کو فیصل کیا جائے، کسی بھی قضیے کو حل کیا جائے۔ اب معاملہ عدالت میں جائے تو قاضی اور جج کو اور پورے عدلیہ سسٹم کے لوگوں کو، جوڈیشل سسٹم کے لوگوں کو یہ ہدایات ہے کہ معاملے کو فریقین کی گفتگو سننے کے بعد، طرفین کی گفتگو سننے کے بعد، معتبر گواہوں کی گواہی کو ملاحظہ کرنے کے بعد، پورے معاملے کی شفافیت کے ساتھ، عدل و انصاف کے ساتھ جانچ کر لینے کے بعد کوئی فیصلہ کیا جائے۔ اور اگر یہ معاملہ عدالت کے بجائے پنچایت میں آیا ہے، لوگوں نے کسی تیسرے آدمی کو ثالث مقرر کیا ہے، منصف مقرر کیا ہے، تو اس پنچایت کے منصف اور ثالث کو بھی چاہیے کہ اس حدیث نبوی کو پیش نظر رکھ کر فریقین کی بات سنے اور عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے۔ بسا اوقات مدعی اس طریقے سے دعویٰ دائر کرتا ہے کہ وہ اپنی مظلومیت کو پیش کرنے میں پورا زور لگا دیتا ہے، تو یہ نازک مرحلہ ہوتا ہے۔ قاضی اور منصف اور ثالث کو چاہیے کہ اس کی
ظاہری رونے دھونے سے، اس کی ظاہری مظلومیت سے متاثر ہو کر جلدی سے کوئی فیصلہ نہ کرے۔ اس لیے کہ ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں بڑے بڑے گھپلے کر کے، لوگوں کا مال ہڑپ کر کے، پھر ایسی معصوم سی شکل بنا کر آتے ہیں، اپنے آپ کو اس طرح مظلوم پیش کرتے ہیں گویا کہ دنیا میں ان سے بڑا کوئی مظلوم نہیں ہوگا۔ اور جو بیچارہ بے گناہ ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے، اس الزام سے بری ہوتا ہے، وہ اپنی بات کو صحیح طریقے سے ثابت نہیں کر پاتا، تو اس کو وہ ثالث یا قاضی سمجھتا ہے کہ یہ مجرم ہے، یہ ملزم ہے، جبکہ معاملہ ایسا نہیں ہوتا۔ تو اصل ظاہری شکل و صورت، رونے دھونے، اس سے کام نہیں چلے گا، بلکہ پورے معاملے کو دیکھ کر بینہ اور دلیل کی بنیاد پر یا مدعا علیہ کو قسم دلا کر صاف کر کے فیصلہ کیا جائے۔ امام شعبی رحمہ اللہ قاضی شریح کے پاس بیٹھے تھے، ایک عورت بہت روتی دھوتی ہوئی آئی، بہت زیادہ واویلا کیا اور اپنے شوہر کے خلاف مقدمہ دائر کیا، تو اس کے ظاہری آنسوں نے امام شعبی کو بہت متاثر کیا۔ انہوں نے قاضی شریح سے کہا کہ مجھے یہ عورت مظلوم لگتی ہے، تو قاضی شریح نے کہا کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ تو امام شعبی نے کہا کہ اس کے رونے کو دیکھو، اس کے بڑے بڑے آنسوں کو دیکھو۔ تو قاضی شریح نے فرمایا کہ برادران یوسف بھی یوسف کو کنویں میں ڈال کر روتے ہوئے اپنے آپ کو مظلوم اور بے گناہ ثابت کرتے ہوئے آئے تھے، اس لیے ظاہر پہ تم نہ جاؤ، اندر بھی جا کے جھانکو کیا چیز جی رہی ہے، کیا چیز مر رہی ہے۔ تو قاضی اور منصف کو اس بات کا مکلف کیا گیا ہے کہ شفافیت کے ساتھ، عدل و انصاف کے ساتھ پورے معاملے کا جائزہ لے اور پھر فیصلہ کرے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔